شورا ترتیب سورت کے لحاظ سے یہ سورت مکی ہے اور سورت حامیم سجدہ کے بعد باسٹھ نمبر پر نازل ہوئی۔ اور رابط اسمی اہل ایمان کے معاملات باہمی شورا سے طے ہوتے ہیں۔ حامیم مومن، حامیم شورا، حامیم سجدہ، حامیم شورا۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی کتاب سن کر سجدہ ریز ہو جائے، اور مومن وہ ہے جن کے معاملات شورا کے تابع ہوتی ہیں۔ اور ربط معنوی نمبر 1، سورہ شورا جس طرح ترتیب میں حامیم سجدہ کے بعد ہے، نزولاً بھی اس کے بعد ہے۔ نمبر 2، حامیم سجدہ میں استقامت علی التوحید کا حکم تھا، فاستقیموا واستغفروہ، آیت نمبر 6۔ اور سورۃ شورا میں بھی استقامت علی التوحید کا حکم ہے، فاستقم کما امرت، آیت نمبر 15۔ نمبر 3، حامیم سجدہ میں آسمان کی طرف وہی یعنی نفاذ حکم کا ذکر تھا، بَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، آیت نمبر 12۔ اور سورہ شورا میں وحی انبیاء بالخصوص امام الانبیاء کا تذکرہ ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ نمبر 4، حامیم سجدہ میں خلاصۃ الوحی للنبی کا ذکر تھا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آیت نمبر 6۔
اور سورہ شورا میں تمام انبیاء کی طرف مقصد وحی کا بیان ہوگا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، آیت نمبر 13۔ نمبر 5 سورہ حامیم سجدہ میں وحی کا تذکرہ تھا، آیت نمبر 6، اور سورہ شورا میں وحی کے 3 طریقوں کا ذکر ہوگا یا 3 اقسام کا ذکر ہوگا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، آیت نمبر 91۔ نمبر 6 سورہ حامیم سجدہ میں مومنین کے حق میں فرشتوں کی بشارات کا ذکر تھا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، آیت نمبر 30۔ اور سورہ شورا میں مومنین کے حق میں فرشتوں کی استغفار کا ذکر ہے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، آیت نمبر 5۔ نمبر 7 یہ جو تم میں کچھ بزرگ امی بیٹھے ہیں اور لکھ نہیں رہے تو مہربانی کر کے قرآن کھول لیا کرے، اگر لکھنا نہیں آتا آیات نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں، اصل تو یہ ربط اندر ایتیں کھول کے فٹ کرنا چاہیے وقت بچانے کے لیے، آیت نمبر بتا رہا ہوں۔ اور آپ میں جو آزاد مارکا بیٹھا ہے جیسے کرکٹ کا میچ دیکھنے والے ہیں، تو بہتر ہے کہ آیات ذرا کھول کے دیکھیں، نمبر اس لیے بتا رہا ہوں۔ حامیم سجدہ کی ابتدا ترغیب الی القرآن سے ہوئی، تنزیل من الرحمن الرحیم، اور سورہ شورا کی ابتدا بھی ترغیب الی القرآن سے ہوئی، کذالک یوحی، آیت نمبر 3۔ نمبر 8 حامیم سجدہ میں انسان کے نا امید ہونے کا ذکر تھا، ان مسہ الشر فیئوس قنوط، آیت نمبر 49۔ اور سورہ شورا میں انسان کی ناشکری کا ذکر ہے،
ان تصبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم فإن الانسان کفور۔ آیت نمبر 48۔ نمبر 9 سورہ حامیم سجدہ میں مستقیمین علی التوحید، ان الذین قالوا ربنا اللہ، مستقیمین علی التوحید کے لیے بشارات تھی۔ آیت نمبر 30۔ اور سورہ شورا میں توحید پر وارد شدہ 3 اعتراضات کا جواب ہے۔ دعوی سورت۔ دفع الشبہ، جس کی تقریر میں بعد میں کرتا ہوں، شبہوں کا دفع کرنا۔ مختصر خلاصہ رد الشبہات نمبر 1، آپ جو بیان کرتے ہیں یہ نئی بات ہے، اکابر کے خلاف ہے۔ اس کے 2 جواب دیے۔ آیت نمبر 3 میں اور آیت نمبر 13 میں۔ نمبر 2، تمام کتب تمہارے اس دعویٰ کے خلاف ہیں۔ اس کے 5 جوابات دیے۔ آیت نمبر 10، آیت نمبر 15، آیت نمبر 17، آیت نمبر 47، 52، آیت نمبر 52۔ نمبر 3، تیسرا شبہ، تمام علماء اور پیر آپ کے خلاف ہیں۔ اس کے 2 جواب دیے۔
آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ تھوڑا سمجھ لو۔ سورۃ شورا کا مرکزی دعویٰ، اس کی دو شقیں ہیں۔ ایک شق یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف ایک ہی وحی تھی، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ 7 صورتیں بمنزلہ سورہ واحدہ کی ہیں، ایک ہی صورت کی طرح ہیں، اور ان کا دعویٰ 7 صورتوں میں یہی رہے گا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، توحید فی الدعا۔ تو اب یہ پہلا شبہ کیا تھا؟ خوابوں میں، بیداری میں بزرگ ملتے ہیں، ڈھیلے پڑتے ہیں، پتھر لگتے ہیں، اور حضرات ہمیں خود مل کر کہتے ہیں غیر اللہ کی پکار صحیح ہے، بعض نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا جواب دیا کیّزنا لہم قرانا۔ اب اس صورت میں بھی شبوں کا جواب ہے، لیکن دعویٰ صورت کی 2 شقیں ہیں۔ ایک شق یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی طرف آنے والی وحی وہ ایک ہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ کی تمام آسمانی کتابوں میں یہی مسئلہ تھا، تمام صحائف میں یہی مسئلہ تھا، اور وحی منزل کا یہی مقصد تھا۔ ایک شق یہ چلے گی دعویٰ کی پوری صورت میں، اور دوسری شق کہ اس مسئلہ کے خلاف جو کتابوں میں ملتا ہے، اور چاہے تورات، انجیل، زبور، صحائف، ان کتب میں جو غیر اللہ کی پکار ہے، حضرت سلیمان کے متعلق کہ وہ جادو کرتے اور غیر اللہ کو پکارتے، حضرت عیسیٰ کے متعلق کچھ کلمات وہ انجیل میں ملتے ہیں۔ اس طرح پہلی جتنی کتابیں ہیں ان میں جہاں پر بھی یہ مسئلہ ملتا ہے کہ غیر اللہ کی پکار کی گئی، وہ سب کی سب ہیں 10 من البغاة۔ کیا ہیں 10 من البغاة؟ وہ باغی مولویوں اور پیروں کی تحریریں ہیں، وہ اللہ کی نازل کردہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک ہی وحی رہی ہے، اور وہ وحی توحید والی تھی، وہ یہی وحی، یہی پیغام تھا جو قرآن پاک نے وہ پیغام دیا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی، تمام کتب کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس مقصد کے خلاف جہاں جو چیز مل رہی ہے وہ سب باغیوں کی لکھا ہوا ہے،
گمراہ مولوی، گمراہ پیروں کا وہ کارستانی ہے، وہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، اور کتاب منزل من اللہ وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ سب ان باغیوں، سرکش، گمراہ اور شیطان صفت مولوی اور پیروں نے اللہ کی کتابوں کے اندر داخل کیا ہے۔ انہوں نے کتابیں خود لکھی، یکتبون الکتاب بایدیہم، خود کتاب لکھ کے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے رجسٹر تیار کیے اور اپنی کتابیں تیار کی، اپنے رسالے تیار کیے، اور پھر کہہ دیا کہ ھذا من عند اللہ، جھوٹی روایتوں کے انبار جمع کیے اور نبیوں کے ذمہ لگائے، انبیاء کے ذمہ لگائے، جھوٹی حکایات، جھوٹی روایات، اور وہاں سارا گپوٹیشن یہ کس کا ہے؟ باغیوں کا، اور اس عنوان کا نام کیا ہے؟ 10 من البغات، دسیسہ کاری کس کی؟ باغی مولویوں اور باغی پیروں کی وہ کارستانی ہے، وہ اللہ کی کتابوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی یہی مسئلہ بنا ہوا ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی یہی مسئلہ تھا، اب بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس لیے بڑے بڑے حضرات نے لکھا ایاکم والکتب الا من کان قبلکم ضلوا بالکتب، کتابوں سے بچ جاؤ، تم سے پہلے جو تھے وہ کتابوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ ابن سیرین کا قول ہے، اور بھی بڑے بڑے ائمہ کا قول ہے۔ تو جو حالات پہلی امتوں کے پر گزرے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آگاہ کیا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی پہلوں کے طریق پہ چلو گے، ذراعًا بذراع، شبرًا بشبر، ذراعًا بذراع، بالکل ہو بہو ان کے نقش قدم پہ ہوگے، حتیٰ کہ پہلوں میں سے لو دخل احدہم، اگر پہلوں میں سے کوئی ضب و سمسیرا گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم میں سے بھی ہوگے اس سوراخ میں داخل ہونے والے، اور اگر ذناب امہ ہی، ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کی ہوگی تو تم میں بھی وہ لوگ موجود ہوں گے، اور بالکل اسی نقش قدم پہ چلو گے۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ سورت میں بعد میں شروع کرتا ہوں، دعوے کی ذرا وضاحت اور اس کا پس منظر وہ شروع ہوئی اس امت میں عبداللہ ابن سبا سے، وہ جو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تھا، پیغمبر کریم کی پیشین گوئی تھی، وہ عبداللہ ابن سبا اس یہودی کی وجہ سے اس امت میں یہ فتنہ شروع ہوا، اور پھر اس نے مستقل ایک مذہب کا روپ دھار لیا، اور پھر کتابیں لکھی جانے لگیں، پھر روایتیں وضع کی گئی اور کتابیں لکھی گئیں، اور ساری تحریفات اور وہ روایات مکذوبہ، جھوٹی روایات، وہ سب جمع انبار لگا دیے گئے۔ اور اس کے بعد بساؤ کا یہ ہوا کہ ایک عالم ربانی تھا تو دوسرے آدمی کا نام رکھ دیا گیا، تھا وہ شیطانی، اور اس کا نام بھی وہی رکھ دیا گیا، اور اب لوگوں میں اشتباہ، ایک کتاب آل حق کی تھی، اسی نام کی ایک کتاب ان مجوسیوں نے شائع کر دی، محرف شدہ۔ آل حق کی کتاب کے نسخے آگے نہیں چلے، ان کی کتابوں کے نسخے آگے چلے گئے، اور پھر یہ ہے کہ ہر
دور میں یہ ہوتا رہا، اور یہ پریس نہیں تھی جو آج کل کی پریس ہے کہ کتاب دو اور وہاں سے ہزاروں نسخے لکھ کے مل جاتے ہیں تیار شدہ۔ نہیں، وہاں اس طرح طلباء بیٹھتے تھے، علماء بیان کرتے، وہ لکھتے۔ اب آپ اتنے بیٹھے ہیں، آپ میں کوئی دو چار ہی ایسے بزرگ نکل آئیں، میں کچھ کہوں اور وہ کچھ لکھیں تو میں تمہاری قلم پکڑ سکتا ہوں؟ اب مجھے کیا پتہ تم رجسٹروں میں کیا لکھ رہے ہو؟ تو وہ تو یوں تصانیف ہوتی تھی۔ پھر جو اپنے لکھے ہوئے نسخے ہوتے، ایک نسخہ ایک شاگرد نقل کرتا، دوسرا شاگرد، تو یہ ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی کتابیں۔ تو انہوں نے پھر یہ ایسی تخریب کاری شروع کر دی۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم تک جو کتابیں پہنچی ہیں، یہ اللہ کی شان، یہ سارا اقتدار میں رہنے والے طبقے کی کتابیں ہیں، حکومت والے لوگوں کی ہیں۔ حکومتوں کے ساتھ جو لوگ رہے، آپ کوئی کتاب بھی اٹھائیں گے تو وہ کسی حکومت کا قاضی ہوگا، کوئی ولی ہوگا، کوئی گورنر ہوگا، کوئی بادشاہ کا مقرب ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا۔ تو یہ انہی لوگوں کی، اور جو ہزاروں لاکھوں علماء گزرے، اور آج بھی آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، مضبوط ہیں، لیکن وہ مصنف نہیں ہیں اور لکھتے نہیں۔ وہاں سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، وہاں پریس میڈیا بھی نہیں تھا، وہاں کتابوں کے لیے یہ مشینیں بھی نہیں تھیں۔ تو اس لحاظ سے کتابیں جب آگے چلی تو ان میں باغی مولویوں اور باغی پیروں کو موقع ملا، اور انہوں نے ایسی ایسی عبارتیں کتابوں میں داخل کر دی اور ایسے ایسے مضامین داخل کر دیے۔ آپ شرح جامی پڑھتے ہیں، اب یہ جو جامی کے ذمہ ایک دو کتابیں لگائی گئی جو انہوں نے لکھی ہیں، ان کتابوں کو آدمی اگر پڑھے تو لگتا ہے کہ یہ جامی کٹر قسم کا رافضی تھا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ 10 من البغات ہے۔ یہ کیا ہے؟ 10 من ان کے ذمہ لگائی گئی۔ اسی طرح امام غزالی کے ذمہ کتابیں لگائی گئی۔ ابن العربی کا مسئلہ امت میں بڑا متنازع رہا، جس کو شیخ اکبر کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ اور بڑے بڑے آئمہ نے ابن عربی کو کہا کہ یہ فرعون سے بھی بڑا کافر تھا، لیکن ہمارے حضرات علماء دیوبند، حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم تکفیر نہیں کریں گے۔ یہ جو ان کے ذمہ کتابیں لگائی گئی ہیں، ان کتابوں میں گڑبڑ ہوئی ہے، اور بعد کے فرقہ باطنیہ اور اس قسم کے لوگوں نے ابن عربی کی کتابوں کو بگاڑ دیا۔ یہ ہم کہیں گے کہ یہ عبارات کفریہ ہیں، یہ جو ان کے اندر درج ہے، زنا جائز ہے، فلاں جائز ہے، فلاں جائز ہے، تو یہ خالص کفریات ہیں۔ اور اس کا قائل کون ہے؟ ممکن ہے کہ یہ 10 من البغات ہو، اس لیے ان کی ہم تکفیر نہیں کریں گے۔ علماء دیوبند نے، اکابرین نے ابن عربی کی تکفیر نہیں کی، لیکن جو عرب کے علماء ہیں تو انہوں نے تو کہا کہ یہ فرعون سے بھی بدتر تھا۔ تو گویا جن لوگوں نے ان کتابوں کو ابن العربی کی کتب سمجھائے تو انہوں نے اس کی تکفیر کی ہے، اور جنہوں نے 10 من البغات سمجھائے انہوں نے اس کی تکفیر نہیں کی، اور یہ کہا کہ یہ مواد سارا کیا ہے؟ کفریہ ہے۔ اسی طرح ایک ابن قتیبہ بزرگ ہیں، ابن قتیبہ کی 2 کتابیں ہیں، ایک معارف ابن قتیبہ ہے اور ایک کتاب ہے الامامہ والسیاسہ، یہ بھی ابن قتیبہ کی ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ کیوں اوپر نیچے؟ اس میں مسئلہ ہے یا اس میں؟ چیک کر لیں۔ ہاں بھئی، ابن قتیبہ کی جو معارف ہے، یہ آدمی پڑھے تو لگتا ہے کہ یہ پکا اہل سنت ہے، اور اسی ابن قتیبہ کی الامامہ والسیاسہ پڑھو
تو اتنے رفض اور جھوٹ پہ مبنی ہے کہ الامان والحفیظ، نرا رفض ہے۔ حضرت علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور یوں بیعت کرائی گئی مکرہن، اور یہ کیا گیا، وہ گند ہے اس الامامہ و سیاسہ میں کہ خالصتاً شیعہ کا مواد ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن جریر کا معاملہ آ جاتا ہے، اسی طرح اور روایات میں بڑی بحث چلتی ہے۔ تو یہ ایک وسیع مضمون ہے، اور اس کو وسعت قلبی سے سنو اور اس کو ذہن میں رکھو، اور اس پر جتنے بھی محققین علماء گزرے ہیں اور وہ وسیع الظرف تھے، انہوں نے اس پر تنبیہ کی ہے اور انہوں نے بتایا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مقاعد الشیعہ ایک لمبا مضمون لکھا ہے جو تحفہ اثنا عشری میں موجود ہے، کہ شیعہ کے مکر اور مقاعد، اور وہ مقاعد یہی تھے۔ اوپر ابو سعید کئی ایسے راوی تھے جو اپنی تین چار کنیتیں رکھتے تھے، مثلا کلبی ہے تو یہ کلبی کی 4-5 نام تھے، ایک نام اس نے اپنا رکھا تھا ابو سعید، دھوکہ دینے کے لیے کہ لوگ سمجھتے تھے یہ ابو سعید خدری ہے، اور بہت ساری روایات جو ابو سعید کلبی کی ہیں ان میں خلط ہوا کہ یہ ابو سعید خدری ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ بہت ساری روایات، حالانکہ وہ ابو سعید کنیت کس کی تھی؟ وہ کلبی شیطان کی، اور یہ کلبی پورا ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اور اس کلبی نے اور بھی بڑی کنیتیں رکھی ہوئی ہے، تو یہ ہمیشہ رہا ہے 10 من البغات۔ تحفہ اثنا عشری شیعہ کے خلاف لکھی گئی، لیکن اس میں حضرت معاویہ کے خلاف بہت سخت باتیں، تحفہ اثنا عشری۔ تو میں نے ابتداءً پڑھی تو میں نے کہا بڑا اچھا وکیل ہے اہل سنت کا جو حضرت معاویہ کو رگڑا لگا رہا ہے تحفہ اثنا عشری میں، لیکن بعد میں مجھے ایک تحریر مل گئی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے جو تحفہ اثنا عشری لکھی ہے اس میں حضرت معاویہ کے بارے میں آپ نے بہت سخت باتیں لکھی ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے نہیں لکھی، اگر آپ کے پاس جو نسخے پہنچے ہیں ان میں اگر یہ چیز ہے تو یہ بھی رافضیوں نے تحریف کی ہے۔ باتیں ہیں سمجھنے والی دوستوں بزرگوں، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، اگر بڑا ہونا ہے تو پھر سمجھو۔ ہاں، آج جو رسالہ اٹھاتا ہے سامری کا بچڑا، بزرگ لکھ گئے، بزرگ لکھ گئے، پہلے پتہ تو کرنا بزرگ کیا لکھ گئے، وہ لکھ بھی گئے یا نہیں لکھ گئے۔ اور حضرت شاہ صاحب کے زمانے میں تحفہ اثنا عشری بدلا جا رہا ہے، اور شاہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات نہیں لکھی، آپ کے پاس جو نسخے ہیں ان میں گڑبڑ ہو چکی ہے، اور رافضیوں نے میری تحریر بدل کے نسخے پیش کیے شاہ صاحب کے زمانے میں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، فیصلہ آباد سے ایک آدمی نے رسالہ شائع کیا، میرے علم میں بھی نہیں تھا، تو ایک آدمی نے مجھے فون کیا کہ آپ کا رسالہ ماشاءاللہ میں نے پڑھا ہے، اللہ بہت کم لوگوں کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، آپ نے اشاعت التوحید کے مسئلے سے توبہ کر لی ہے، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ میں نے کہا کون ہے تو کہتا ہے میں امدادیہ سے بول رہا ہوں، کوئی مفتی شفتی تھا اور بڑا پیار سے مجھے مبارک دے رہا تھا۔ کہتے میں تو خوشی سے جھول گیا، ماشاء آپ جیسے محقق کو مماتی ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو میں نے آپ کون بول رہے ہیں؟ کہتے فیصلہ آباد سے۔ میں نے کہا کون سا رسالہ ہے؟ تو اس نے وہ رسالہ نکالا، اس نے کہا جی میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں۔ میں نے کہا مہربانی کر رسالہ بھیج دیں مجھے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے رسالہ بھیجا، وہ میرے مکتبے میں کہیں ہوگا چھوٹا سا،
تو اس رسالے میں میرا رجوع لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اور یہ بھئی میں نے پوری زندگی غلط مسئلہ بیان کیا ہے، مردے سنتے ہیں، انبیاء سے استشفاء اور اعادہ روح اور یہ سارے مسائل اس میں لکھے ہیں، وہ اگر میں دیکھتا ہوں ملتا ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں رسالہ، یہ فیصل آباد سے۔ لیکن لکھنے والے نے ایک بلنڈر یہ کیا کہ تقریر اور پسند فرمودہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب یہاں سے وہ رسالہ پھر آگے چلا نہیں تو انہوں نے چلا دینا تھا۔ اس کے شروع میں ایسی باتیں ہیں کہ شاہ صاحب نے اس کو پسند کیا، تو یہ ایسے باغی ہیں اور ایسے جاہل لوگ ہیں، تو 10 من البغات کے سینکڑوں واقعات میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے، میں کچھ آگے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہل اللہ بزرگ دنیا سے گزرے ہیں، جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے توحید و سنت کی خدمت کی، تو ان کی عبارات اگر اس طرح کی مل جائیں تو فتویٰ نہیں لگانا، توہین نہیں کرنی اور ان کی تکفیر نہیں کرنی۔ اب یہاں 3 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ، یہ خراب ہے بھائی، آپ کو بتا رہا ہوں یہ صحیح نہیں۔ ایک طبقہ ہے فرقہ عثمانیہ ہے، جماعت المسلمین اور کراچی کا مسعود الدین عثمانی، یہ وہ بدبخت فرقہ ہے، اور بعض ہمارے پنجاب میں خارجی ہیں، وہ ایسے بدبخت گروہ ہے کہ وہ توحید سمجھتے ہیں ان اکابر امت کی تکفیر کرنا، نام لے لے کر کافر کہیں گے، نام لے لے کر، جتنے اکابر، کوئی عبارت کسی کی کہیں سے اٹھائی، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل کی بھی تکفیر کر دی۔ امام احمد بن حنبل کو فرقہ عثمانیوں نے کافر لکھا، اور وہ اس کا تو خیر پورا اجر مولانا سرفراز خان کو ملے گا۔ مولانا سرفراز نے امام احمد پہ جھوٹ بولا اور ایک کتاب الصلاۃ ان کی طرف منسوب فرمائی، جس کو امام ذہبی اور بڑے بڑے ائمہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کتاب ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب الصلاۃ یہ امام احمد پر جھوٹ ہے، امام احمد کی یہ کتاب ہی نہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے فرقہ عثمانیہ نے امام احمد کی تکفیر کی ہے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ تکفیر کرنا واجب ہے۔ اکابرین دیوبند، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت نانوتوی، شیخ الہند، حضرت تھانوی، علامہ انور شاہ کاشمیری، یہ جو بڑے بڑے اساتین ہیں، ان کی بھی انہوں نے نام لے کر تکفیر کی ہے عبارات کی وجہ سے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ یہ اہل سنت کا نہیں ہے، یہ طریقہ حق کا نہیں ہے، بلکہ اگر اچھا اس کے مقابل جو غالی گروہ ہے، یہ للڑ یا بریلر، انہوں نے کیا کیا کہ جو عبارتیں کتاب و سنت کے خلاف ملی، انہوں نے قرآن کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، اور ان عبارتوں پر ایمان لے آئے اور حوالے دینے شروع کر دیے، اور یہ ذہن سازی کی کہ اس چیز پہ اگر فتویٰ لگا تو فلانا بزرگ اس میں آ جائے گا، اس پر فتویٰ لگا فلانا بزرگ بھی اس میں آ جائے گا۔ یہ کس کا ذہن ہے؟ للڑ اور بریلی ذہن۔ لہٰذا انہوں نے توحید کا مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل فتویٰ بالکل کسی پہ نہ لگاؤ، اکابرین اس میں آ جائیں گے۔ تیسرا نظریہ ہے جو صحیح منہج اہل سنت ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے ہمارا نظریہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان اکابرین جن کی زندگی توحید و سنت پہ گزری ہے، اور ان کی کچھ عبارات، کچھ رسائل ایسے آ گئے کہ اس میں توحید و سنت کے خلاف مواد لکھا ہوا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 10 من البغات ہے۔
کیا ہے 10 من باغیوں کی لکھت ہے، اور کتابوں میں تبدیلیاں ہوئی ہے۔ اگر روایت قرآن کے خلاف آئے یہ بھی کیا ہے، راوی کے ذمہ ہے، یہ راوی کے ذمہ ہے، وہ باغیوں کے ذمہ ہے۔ اس لیے ہم ان اکابرین کے ساتھ اسی طرح محبت کریں گے، ان کی اسی طرح ہم عزت کریں گے، ان کی اسی طرح ہم ان کے لیے دعا گو رہیں گے، جیسے قرآن میں ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ہم اسی آیت کے کاربند رہیں گے، اس لیے ہم کہیں گے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سب پہ اللہ کی رحمت ہو۔ ہم یہی کہیں گے۔ باقی رہ گئے عبارات، تو ان اکابر میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جب میری عبارت کتاب و سنت کے خلاف آئے تو قرآن حدیث کو چھوڑ دینا۔ حتیٰ کہ ان سب کے بڑے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک کے صریح اقوال موجود ہیں کہ اگر ہمارا قول کتاب و سنت کے خلاف آ جائے تو فضربوہ علی الجدار، ہماری بات کو دیوار پہ مار دینا، لیکن کتاب و سنت کو نہیں چھوڑنا۔ جب امام ابو حنیفہ یہ ذہن بنا رہے ہیں، امام مالک جیسا جلیل القدر امام، امام احمد جیسا اور امام شافعی جیسے جلیل القدر ائمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری بات کتاب و سنت کے خلاف آئے تو ہماری بات کو تو دیوار پہ مارنا اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ آپ اگر انصاف فرمائیں، مجتہدین امت یہ کہہ رہے ہیں تو مقلدین نے کب دعوت دی ہے ان ائمہ نے کہ ہماری بات جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف آئے تو تم نے آنکھیں بند کر کے مان لینی ہے؟ یہ دعوت کبھی شاہ ولی اللہ نے دی ہے؟ یہ دعوت اکابرین دیوبند نے دی ہے؟ یہ دعوت کسی نے نہ دی ہے نہ دے سکتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے پہلے اپنے نبی کو معصوم بنایا، پھر علل اطلاق مفترض الطاعت ہونے کا اعزاز بخشا، اور یہ صرف نبی کی شان ہے۔ امام مالک آپ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے مدینہ میں بیٹھ کے کہ ہر ایک کے قول یوخذ و یترک الا صاحب ھذا القبر، یہ قبر والا، اس کے علاوہ ہر ایک کی بات یوخذ و یترک، چھوڑی بھی جاتی ہے لی بھی جاتی ہے۔ تو یہ ہے مسلمان کا ذہن، اور اصل اہل السنت کا منہج ہے یہ۔ اس کو لوگ گستاخی سمجھتے ہیں تو دونوں غالی گروہ، ایک عثمانی فرقہ وہ تکفیر کرتا ہے، ایک یہ غالی للڑ فرقہ، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ کتاب و سنت کو چھوڑا اور واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یہ اس پر چلے گئے۔ تو اس لیے جو یہاں اہل السنت کا منہج ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جن بزرگوں کی زندگیاں توحید و سنت کی خدمت پہ گزر گئی ان کی توہین نہیں کرنا، ان کی تکفیر نہیں کرنا، ان کے اگر کتابوں میں کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نظر آئی توجیہ ہو سکتی ہے، فبہا، بہت اچھی بات ہے، ان کی کتابوں میں تعویل ہوگی، کتاب و سنت میں نہیں ہوگی، ان کی عبارتوں میں تعویل ہو سکتی ہے، ٹھیک نہیں تو ہمارے پاس بڑے آپشن ہیں۔ میں انشاءاللہ ذکر یہ بھی کروں گا کسی مقام پہ کہ کسی مصنف سے حوالہ پیش کرنے کی شرائط کیا ہیں۔ ان میں ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ کتاب تواتر سے مصنف سے ثابت ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مصنف کے پوری زندگی پاس رہی ہو، تیسری بات یہ ہے کہ مصنف نے اس کے کسی مضمون سے رجوع نہ کیا ہو۔ کرو گے ثابت تو پتہ چلے گا۔
آخر تک مصنف کا وہی نظریہ رہا، اس کے ساتھ اور بھی کچھ شرائطیں. تو بہرحال میں نے آپ کو نقطہ اعتدال بتا دیا. ہاں رہ گئے وہ بزرگ جن کی ساری زندگی شرک بدعت کی تائید میں، جیسے احمد رضا خان جیسے، اور مفتی احمد یار اور ملا باقر مجلسی، اور اس طرح کے باقر شاکر اور اس طرح کے ٹھاکر، جن کا مقصد ہی توحید کو ختم کرنا تھا. تو ان کی عبارتوں کی تعبیل اس لیے نہیں کہ ان کی تعبیل ان کے مقصد کے خلاف ہے، اس لیے ان کی عبارات بالکل اسی طرح کفریہ رہیں گی. دونوں کا فرق بھی آ گیا. کہتے ہیں ان کی تعبیل کرتے ہو، ان کی کیوں نہیں کرتے؟ ان کی زندگیاں توحید و سنت کے مقصد کے لیے تھی، ان کی زندگیاں ہی تلبیس پر تھی، ان کی زندگیاں شرک و کفر کی اشاعت پہ تھی. تو فرق ہوتا ہے نا. انبت الربیع البقلا، داریہ کہے اور معنی ہے، مسلمان کہے اور معنی ہے. تو یہ فروق خود موجود ہے، ہم نے گھڑے نہیں ہیں. اس لیے جو اب ہمیں کوئی کہے کہ ماسٹر اکاڑوی کی تعبیل کرو، ہمیں کوئی کہے کہ عبدالشکور ترمذی کی تعبیل کرو، جن کا مقصد ہی توحید و سنت کو مٹانا ہے، تو ڈنگروں کی ہم تعبیل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تعبیل ان کے مذہب کے خلاف ہوگی. اور فضل الرحمان کی کوئی تعبیل کر لو کہ مریم کے ساتھ جلوت خلوت تنہائی خلوت سیاح ہو سکتا ہے، نکاح کر لیا ہو، یا اس لیے دیکھتے ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ خطبہ دینے کے پروگرام ہو. تو تعبیل اس لیے نہیں کہ ان کا خامد موجود ہے اور ابھی تک طلاق بھی نہیں ہوئی. باقی جو تم تعبیلیں کر لو تو وہ تمہاری مرضی ہے. تو تعبیل ان کی ہوگی جن کی زندگیاں توحید و سنت کی خدمت پر گزری ہے اور دین کی خدمت کر کے گئے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو باغی نے خارجی بھی نہ بناؤ، تم بھی غالی مت بنو. جو اکابرین گزر گئے، ہاں جو ہمارے مقابل ہیں، ان پہ اتمام حجت بھی ہو چکا ہے، اور پھر بھی یہ ضد کر رہے ہیں اور کتاب و سنت کے مقابل ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارے سامنے ہیں. اور جو پہلے گزر گئے، تلک امت قد لہا ما، ہاں، اور یہ طرز قرآن سے ہم نے لی ہے. علمھا عند ربی. حضرت موسیٰ کو فرعون نے کہا تھا تو مسئلہ بیان کر رہا ہے، اکابر کا کیا بنے گا؟ ما بال القرون، پہلے بزرگوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا علمھا عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے. ڈنگر تو میرے ساتھ بات کر، میری تیری بات ہو رہی ہے. وہ چلے گئے دنیا سے. حضرت سلیمان پہ تہمت لگائی یہودیوں نے، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا. یہی بات کہتے تھے. یہ پھر خراب ہو گئی، اس کو ہے کیا؟ اچھا لائٹ کا مسئلہ ہے، تو اس کا وہ نہیں رکھا ہوا سپلیزر. اور یار اس کو یاد کرانا، اس کو آدھی بات یاد رہتی ہے، آدھی نہیں. ناظم کو اس کو سپلیزر جو ہے ہر بات اسے یاد کرانی پڑتی ہے. ہاں بھائی، حضرت سلیمان، حضرت شیخ القرآن جب یہ پڑھتے تھے تو سبحان اللہ، پھر آگے جب لگاتے نا، شاہ ولی اللہ نے کفر نہیں کیا، ولیکن کفر احمد رضا، فلانے نے کفر نہیں کیا، ولیکن کفر فلاں. یوں لگاتے حضرت شیخ القرآن. تو باقی ٹھیک لگاتے، استنباط صحیح ہے، انطباق صحیح ہے. اور حضرت شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے، قرآن و سنت یہ کہانیاں نہیں ہیں، اس کو حالات کے مطابق فٹ کر کے نہ بیان کرو گے قرآن سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے الفوز الکبیر دوبارہ دیکھ لینا. فرماتے ہیں کہ جتنے پہلے باطل فرقے تھے
اب بھی موجود ہیں۔ مشرکین کو دیکھنا ہے، عبادۃ القبور کو دیکھ لو، یہودی والی ایتیں جو ہیں مولویوں کو دیکھو، مولویوں کے احوال دیکھو جو قرآن کو چھوڑ کے جھوٹی روایات، حکایات اور اپنے بزرگوں کے تفردات، تسلبات، تشددات ان کے پیچھے پڑے ہیں عبارات، تو یہ انموذج الیہود ہے۔ اور نصارہ کو دیکھنا ہے، صاحبزادوں کو دیکھو۔ تو مطلب شاہ صاحب کہتے ہیں ان فرقوں کو مد نظر رکھ کے قرآن سمجھو۔ منافقین کو دیکھنا ہے، چودھریوں کو دیکھو۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ دو باتیں میں نے عرض کی، ایک تو 10 من البغاة کا ایک لمبا سلسلہ ہے، روایات سے لے کر کتابوں تک، کتابوں سے لے کر حکایات تک، او صحابہ سے لے کر علماء دیوبند تک، اور علماء دیوبند سے لے کر آپ تک۔ اچھا، بساؤ کا یہ بھی ہوتے ہیں کہ لکھنے والا کچھ اور لکھتا ہے، سمجھنے والے کچھ اور سمجھتی ہیں۔ ہمارے دو استاذ ہیں، ذرا غور سے سنو۔ ایک ہمارے شیخ تھے، بہت کامل آدمی، اور میں حیران ہوتا ہوں ان کے قوت مطالعہ پر۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضروں میں بہت مضبوط عالم تھے، بہت مضبوط عالم فنون میں۔ حضرت کی آنکھ خراب ہوئی تو پٹی باندھی ہوئی تھی، آنکھیں بنوائی۔ ایک عالم ان کے پاس آیا اور قطبی کی ایک عبارت تھی، قطبی کی منطق۔ تو اب حضرت آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتے تھے، آنکھیں بنوائی ہوئی تھی، تو وہ بیٹھا اور کہتے ہیں استاد جی ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ تو حضرت نے فرمایا کون سا مسئلہ ہے؟ عبارت پڑھ۔ انہوں نے تھوڑی عبارت پڑھی تو حضرت فرمانے لگے حاشیہ نمبر فلاں دیکھ، وہ اس میں جواب ہے۔ اس نے حاشیہ دیکھا، جواب تھا۔ تو اس نے پوچھا استاد جی آپ نے قطبی کب پڑھائی تھی؟ فرماتے ہیں 17 سال پہلے۔ 17 سال پہلے۔ ہم 1 سال اپنے حضرت کے پڑوس میں رہے، بالکل وہاں جاننا بھی بڑا ڈر لگتا تھا، حضرت جلال والے تھے، لیکن میں تھا اور مولانا سعید الرحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہاں کینٹ والے بزرگ، وہاں مدرس ہے، تو ہم 2 ہوتے تھے، تو ہمارا کمرہ بالکل حضرت کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ تھا۔ تو لیکن حضرت ویسے بہت جلالی طبیعت تھے، دنیا کا پتہ نہیں تھا، لیکن دین میں مطالعہ ان کا بس یہ ان کا مطالعہ تھا، آنکھیں بند کر کے سوچتے بھی میں سبق کی ترتیب کیا بنا، کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور مسئلے میں اتنے مضبوط تھے، میں نے 3-4 دفعہ سنا ان سے۔ وہ جو ہمارے دوسرے حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، وہ ظریف الطبع تھے، ہنس مکھ ہر بات کو وہ ظرافت کے طور پہ پیش کرتے اور لطیفہ اور ہنساتے۔ حضرت عام سادہ سی بات کرتے، انداز ایسا ہوتا کہ آدمی ہنس پڑتا۔ تو حضرت نے ایک دن ان سے گپ شپ میں مسئلے پہ بات کی، حالانکہ وہ ایسی ظرافت طبع کے طور پہ یہ مسئلہ سماع موت تھا، اور اس میں کوئی بات کی حیات النبی پہ۔ میں بالکل سامنے دفتر میں تھا، پتہ نہیں 2-3 اور طلباء بھی تھے، اگر میری یہ گفتگو ان تک پہنچے گی تو وہ انشاءاللہ شہادت دیں گے۔ تو حضرت جلال میں آئے،
حضرت مولانا صاحب محمد صابر صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت شیخ الحدیث صاحب تھے، ہم ان کے چھوٹا استاد کہتے مولانا عبدالسلام صاحب کو، اور حضرت مولانا محمد صابر صاحب رحمہ اللہ کو ہم بڑے استاد کہتے۔ تو وہ بڑے استاد کو حضرت مولانا عبدالسلام صاحب جان بوجھ کے چھیڑتے بھئی یہ اب بولیں گے، اور جس طرح محبت پیار محبت ہوتا ہے اور تھوڑا آدمی تنگ کرتا ہے، تو انہوں نے کوئی ڈھیلی بات کی، حیات النبی کا مسئلہ تھا یا سماع الموتیٰ کا، تو حضرت دفتر میں تھے، جلال میں آئے تو اوپر سیڑھیوں پہ چڑھے، سیڑھیوں سے پھر واپس آئے اور اپنی چھچ والی بولی میں کہتے ہیں، او گال سن ہوئے، گال سن، طالب علموں کا عقیدہ نہ خراب کری، طالب علموں کا عقیدہ خراب نہ کرنا، میرا عقیدہ سماع حیات النبی میں میرا وہی عقیدہ ہے جو سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا ہے، اور خبردار آپ نے کوئی ڈھیلی بات کی، ڈھیلی بات نہیں کرنی۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ شیخ الحدیث مولانا محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، اور بھی 3-4 ساتھی تھے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب کچھ ساتھی جو ہیں وہ خواہ اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر ان شیخین کے مسلک کو بھی بدنام کر رہے ہیں، جو پچھلے لوگ ہیں، خلف من بعدہم خلف، تو وہ صرف دکانداری کے لیے، لیکن ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہم نے تو وہ بیان کرنا ہے، وہ ہمارے شیوخ تھے۔ تو حضرت مولانا محمد صابر صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے تو حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ ہنستے رہے، 3 دفعہ کہا، پھر استاد جی باہر نکلے بڑے استاد، پھر سیڑھیوں پہ گئے، پھر واپس آ گئے۔ حضرت گل سنیے ہوئے، سنیے میں تو کیا ہے، سنیے، اور تو نے سن لیا میں نے آپ کو کیا کہا، یہ طالب علموں کے سامنے ڈھیلی نہیں مارنی اور یہ ڈھیلی باتیں نہیں کرنی، اگر پکی بات کر، نہیں تو میرے مدرسہ سے چلے جاؤ۔ تو استاد اب چھوٹے شیخ الحدیث صاحب وہ ہنس رہے تھے اور وہ حضرت پورے جلال میں تھے۔ مقصد تھا کہ وہ مسئلے میں بہت زیادہ مضبوط تھے، بہت زیادہ۔ کرانیال کی حدیث آئی، وقت پیریڈ کا ختم تھا، استاد بحث کر رہے تھے اور بحث کے دوران ہی پیریڈ کا وقت ختم ہوا تو کہتے ہیں چلو آپ چلیں، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہم دروازے سے نکلے، ہمارے ساتھ بخاری کے سبق میں ہمارے شیخ محترم حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب حفظہ اللہ، یہ ہمارے ابو داؤد انہوں نے ہمیں پڑھائی، اور اس سال استاد جی نے کہا تھا قاری صاحب کو بھی کہ آپ نے بھی بخاری دوبارہ سننی ہے، تو یہ بخاری شریف کا سماع کر رہے تھے۔ تو کرانیال کی حدیث پہ حضرت نے گفتگو کی، زبردست کر کے گفتگو کی، اور فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی نسختی آ گئی، انک لا تسمع الموتیٰ ما انت بمسمع من فی القبور، تو اب یہ جو کرانیال والی حدیث ہے یہ قرآن کے مقابل تو حجت نہیں بنتی، اس لیے پھر حضرت نے بحث کی کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا توجیہ کی ہے، اور مولانا حسین علی قاضی شمس الدین ان کی وہ توجیہ ذکر کی۔ اچھا کیا ٹائم ختم ہو تو کہتے ہیں چلو کل ہم باہر نکلے تو پھر بلا لے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر ادھر، پتہ نہیں کل زندگی رہے گی یعنی آج ہی پڑھو۔ تو انتہائی مضبوط تھے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ایک وقت آیا مدارس پہ، تو انہوں نے جو 1962 کا فیصلہ تھا اس کو شائع کیا، جو ایک صلح نامہ تھی، اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا کہ اس فیصلے کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے وہ شائع کر دیا رسالے کی شکل میں، اور بعض علماء سے دستخط کرائے، بعض علماء سے پتہ نہیں تھا۔ اب ان میں ویسا تعلیم الاسلام کے جو بڑے بزرگ ہیں اور مجتہد فی الفنون ہیں اور با عمل عالم ہیں، حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے بھی دستخط کیے تھے۔
اچھا وہ عمرے پہ جا رہے تھے اور بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کس چیز پہ دستخط کی۔ پھر بہرحال لمبی بات ہے، ہماری ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی، بالآخر جو بتانے والی بات ہے، حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب عمرے پر جانے سے پہلے اپنا رجوع تحریر کرایا اور اپنے طالب علموں کو دے دیا کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، میرا کوئی عقیدہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام عند القبر سما کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور جو میں نے دستخط کیے مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس مسئلہ ہے، میں نے سمجھا میٹنگ کے دستخط ہے۔ کبھی دستخط یوں بھی ہوتی ہے، تم تو دستخط دیکھے تو فلانے کے فلانے اور حضرت موجود ہیں، ان سے آپ تحقیق کریں۔ حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب ولی اللہ ادبی ہیں، کامل ادبی ہیں، اور انہوں نے دستخط کیے۔ تو ہم نے جب پوچھا تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، کہ میں نے سمجھا کہ میٹنگ میں آنے کے دستخط ہے۔ اب آپ اندازہ کرو، اس طرح کے اور بھی بہت سارے حضرات تھے، دستخط اس رسالے پہ ان کے موجود ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کر کس پہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے باقاعدہ تحریری رجوع لکھا، کل یہ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے شاگرد بھی کہیں گے استاد جی کے دستخط بھی موجود ہیں، استاد جی کے بھی موجود ہیں، استاد رجوع کر چکا ہے اور ابھی زندہ موجود ہے، ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ رجوع لکھا تھا یا نہیں۔ اور اس طرح کے بڑے بڑے حضرات تھے، ان کے دستخط موجود ہیں۔ اچھا، اس رسالے فیصلے کو شائع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ استاد جی نے مجھے بھی کہا، میں جب ملنے گیا، جب بھی میں حضرت شیخ الحدیث کے پاس جاتا ملنے تو وہ مجھے 500 روپیہ دیا کرتے تھے، وہ سارے پیسے میرے پاس جمع ہیں، اور مجھے کہتے کہ جی اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں، یہ رہیں گے، یہ لفظ بھی کہتے تھے۔ تو ہمارے اٹک کے ساتھی ہیں قاری فتح محمد صاحب حافظہ اللہ، ادھر بھی آتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب میں نے المسلک المنصور کتاب لکھی تو حضرت نے ساری پڑھی، خود مجھے بتایا، ساری کتاب پڑھی تو ایک دو عبارت پہ حضرت نے اعتراض بھی کیا اور خوش بڑے ہوئے، مجھے انعام دیا المسلک المنصور کتاب پر۔ قاری صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے انعام دیا کہ یہ آپ نے کتاب لکھی، اور ایک لفظ کہا کہ یہ کتاب، ایسی کتاب اگر پہلے آ جاتی تو اختلافات بہت جلد ختم ہو جاتے۔ تو آپ نے جو تنقیح کی اور بڑی تعریف کی، ایک عبارت تھی اس پہ حضرت نے ظرافت طبع کے طور پہ ایک اعتراض کیا۔ وہ جو عبارت آ رہی تھی، میں نے کہا کہ ایک دفعہ تو وہ خچر ڈر گیا تھا قبرستان سے، لیکن اب تو زیادہ تر جانور چرتی قبرستان میں، بعد میں تو کوئی نہیں ڈرا، اور گھاس پھوس بھی قبرستان میں ہے۔ اگر یہی حصی قبر میں سارا کچھ ہے تو ناگ ایک پھونک مارے تو پوری زمین پہ سبزہ نہ ہو، تو سارے سبزے تو قبرستان میں ہیں، یہ سارے بخشے ہوئے۔ اس طرح کی عبارت تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ اخذ بھی دیکھو کس کی عبارت ہے، شیخ القرآن کی عبارت ہے۔ تو پہلے تو ہنس رہے تھے، میں نے پھر وہ نکال کے دی کہ یہ حضرت شیخ القرآن کی عبارت ہے، میری عبارت نہیں ہے، میں نے نقل کی ہے۔ تو پھر ہنس پڑے، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ انہوں نے رسالہ ایک لکھا، وہی 62 والا صلح نامہ، مصالحت صلح حدیبیہ والی، جیسے صلح حدیبیہ میں ایک مصالحت تھی، ایک 1962 میں ہوئی، وہ بھی مشرکین کے ساتھ تھی، یہ بھی، اور اس میں بھی وہ کوئی عقیدہ نہیں تھا، وہ بھی ایک مصالحت۔ تو حضرت کا ذہن یہ تھا کہ یہ جو مصالحت ہے، اس سے جو مدارس میں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور دیوبندیت تقسیم ہے، یہ چلو علاقہ چھچ میں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور حکومت جو ایجنسیاں زور ڈال رہی ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ ہمارا اتحاد بن جائے، لکھے انہوں نے۔ اچھا، اس کے بعد کوئی پوچھتا تو حضرت فرماتے بھائی میں سما کا قائل ہوں بے مشیت اللہ۔ کس کا؟ بے مشیت اللہ۔ میں نے خود حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ عند القبر سما کے قائل ہیں؟ تو مجھے خود فرمانے لگے کہ بے مشیت اللہ، اگر اللہ چاہے۔ تو پھر ہنس سے مجھے کہتے آپ کو بھی مشیت اللہ پہ اعتراض ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں،
بمشیت اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں۔ پھر مجھے فرمانے لگے کہ سارے میرے شاگردوں کے دستخط ہیں، آپ بھی دستخط کر دیں۔ تو میں نے کہا استاد جی ہم نے آپ سے بھی یہی مسئلہ سیکھا ہے، سارے اساتذہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں مسئلہ ہے اور قرآن کا جو معنی ہے نا یہ عام ہے، الموتا جمع معرب باللام یہ بھی عام ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس پر اگر کوئی ہمیں تخصیص مل جائے نبی پاک علیہ السلام کی اور صلاۃ و سلام کی تو ہم دل سے دستخط کریں گے، لیکن جب ہمیں یہ نہیں ملتا تو یہ چونکہ اسباب نہیں ہے، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر میں دستخط کروں تو منافقت بنے گی، اس لیے مہربانی میں دستخط نہیں کروں گا۔ گاڑی میں ہم بیٹھے، حضرت قاری فتح محمد صاحب بھی تھے، تو استاد جی خود کہنے لگے، فرمانے لگے قرآن میں سما کی نفی ہے اور بالکل من بھی عام ہے، الموتا بھی عام، اور جتنی روایات ہیں سب ضعیف ہے۔ بزرگ لکھ گئے ہیں، اللہ جانے کیوں لکھ گئے ہیں، بزرگ لکھ گئے ہیں، اللہ جانے کیوں لکھ گئے ہیں۔ تو یہ پہلے کے کلمات ہیں۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ فیصلہ چلتا رہا، حضرت عمرے پہ تشریف لے گئے۔ عمرے پہ بعض وہ ساتھی مجھے ملے ہیں جن سے حضرت نے وہاں ملاقات کی، وہاں عرب کے علماء سے بھی حضرت نے اس مسئلے پہ گفتگو کی۔ جب واپس آئے عمرہ سے تو ایک جذبہ اور جوش تھا۔ حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب حافظہ اللہ جہاں میرے پاس آئے درس پر، اور رات کو تھوڑے بیمار ہوئے، صبح جمعہ تھا اور یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، تو اس میں ہم حضرت کو وہاں باغ کینٹ پہنچانے کے لیے گئے، اور وہاں باغ کینٹ حضرت الاستاد تشریف لے آئے جامعہ صدیقیہ میں۔ میں تھا، مولانا سعید الرحمان صاحب تھے، اور ہمارے یہ ملک افتخار صاحب اپنے ساتھی ملک صاحب تھے، ہم تینوں تھے، اور وہاں ہم نے حضرت سے گفتگو کی تو حضرت خود کہنے لگے، اب جو بات سنانا چاہتا ہوں اب سنو۔ حضرت شیخ الحدیث مجھے فرمانے لگے کہ میں نے رسالہ بھی لکھا، اور رسالہ اس لیے وہ فیصلہ میں نے تحریر کیا تھا کہ کسی طریقے کچھ اتحاد کی فضا بن جائے، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو للڑ واہیاتی ہیں یہ بالکل بریلویوں سے بھی بدتر ہے، اور اس لیے کہتے ہیں ملک صاحب کو کہا کہ میں اب رسالہ لکھ رہا ہوں ان کے خلاف، اور جو پہلی میں نے تحریر کی ہے میں نے اتحاد کے لیے کی تھی، لیکن یہ تو بالکل بریلوی ہے، اس لیے اب میں خود رسالہ لکھوں گا۔ اور ملک صاحب کو کہا کہ آپ اس رسالہ کو شائع کریں گے، تو ملک صاحب زندہ موجود ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے کہا جی بالکل میں شائع کروں گا، اور مجھے کہنے لگے کہ عید کے بعد آپ کو اور قاری چند محمد صاحب کو، استاد قاری صاحب کہتے تھے، قاری چند محمد صاحب کو، اور ایک عبد الخالق مولوی صاحب ہے، آج کل تو وہ بھی کربوگے کا مرید ہے، تو اس وقت نہیں تھا۔ استاد جی ان پیروں کے سخت خلاف تھے، اور حضروں سے جتنے پمفلٹ شائع ہوئے نیچے نام نہیں ہوتا تھا، اتنے سخت پمفلٹ ابھی بھی میرے مکتبے میں پڑے ہوں گے، استاد جی نے جتنے شائع کیے نیچے اپنا نام نہیں لکھتے تھے، اور لکھنے والے شیخ الحدیث صاحب خود تھے، مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آخر میں مجھے فرماتے ہیں کہ میں آپ کو قاری صاحب کو فلاں فلاں کو جمع کروں گا، اور عید کے بعد ان واہیاتیوں کے خلاف وہ کام کرنا ہے جو شیخ القرآن نے بریلویوں کے خلاف کی ہے، یہ ان کے لفظ تھے۔ اور کافی گفتگو ہوئی، لیکن 25 رمضان کو حضرت کا انتقال ہوگی۔ اب ان کے جو شاگرد ہیں، ایک تو وہ شاگرد ہیں جو پہلے ان سے پڑھے ہیں، ایک بعد والے ہیں، اب ان میں تقسیم ہو گئی، اور جو کہتے ہیں جی حضرت نے تو یہ رسالہ شائع کیا تھا فلاں، آج کل وہ فیس بک پہ ہمیں بھی گالیاں دے رہے ہیں اور سب کو گالیاں دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں جناب ہمارے استاد کا نظریہ یہ تھا، اور بھئی رسالے کو ہم تمہارے کس طرف ڈالیں جبکہ وہ رسالہ لکھنے والا خود کیا کہہ رہا ہے؟ شعبان کے آخری جمعہ پہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ للڑ ہیں اور ان کے خلاف، ان واہیاتیوں کے خلاف
یہ بریلوی ہیں اور بریلویوں سے بھی بدتر ہیں، اور ہم نے رسالہ لکھا تھا چلو اتحاد کی فضا بنے، لیکن یہ تو بریلوی ہیں، ان کے خلاف وہی کام کرنا ہے جو شیخ القرآن نے بریلویوں کے ساتھ کیا۔ اب ایسے آدمی کو ہم کیا کہیں گے کہ اسی دستخطوں کو دیکھیں گے؟ انصاف کی بات ہے، اب دستخط دیکھیں گے یا ان کا بیان دیکھیں گے؟ ان کا اپنا بیان یہ ہے، اور یہ جان بوجھ کے ملا دھڑا بازی میں ہیں، یہ کبھی واضح بیان دیتے نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو، اکابرین کی کتابیں، اکابرین کے رسالے، بساؤ کا یہ ہوتا ہے زندگی میں کسی مصلحت کے تحت دستخط ہوتے ہیں، اور خود جو دستخط کرنے والا ہے اس پہ راضی نہیں ہوتا، اس کا وہ عقیدہ نہیں ہوتا، تو تمہارا عقیدہ رکھنا کیسے حجت بنے گا؟ اس طرح کے اور بھی بڑے واقعات ہیں۔ خیر، بہرحال میں نے ایک دفعہ الیاس گھمن کو کہا تھا حلالے کی پیداوار، پرانا دور تھا، حلالے کی پیداوار۔ میں جب حضروں میں گیا تو استاد جی بہت ہنسے، بہت ہنسے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بات کی ہے، شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہنسے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بات کی ہے، اس کا آپ کو ثبوت دینا ہوگا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے آپ نے ذاتیات پہ حملہ کیا اور آپ نے اس کو کہا ہے حلالے کی پیداوار، اس کا آپ ثبوت دیں گے؟ میں نے کہا جی میں دوں گا، بندے پیش کرنے ہیں۔ تو یہ تو پورا واقعہ ہے۔ تو حضرت نے کہا بہرحال ثبوت چاہیے، میں نے کہا انشاءاللہ عینی گواہ پیش کروں گا۔ دوسری دفعہ جب گیا میں وہ گواہ شواہ سارے پتہ کر لیے کون کون ہے، تو بات تو سچی تھی، اس میں جھوٹ نہیں تھا، اور وہ جس سے حلالہ ہوا تھا تو وہ تھا بھی شاہ صاحب کی مسجد کا نابینا، وہی لانجا میرا خیال بن گیا۔ اچھا بہرحال تو دوبارہ جب میں گیا حضروں تو استاد جی کمرے میں کھڑے تھے، مجھے دیکھتے ہی زور سے ہنسے، تو میں نے کہا حضرت میں لایا ہوں ثبوت۔ کہتے ہیں میں نے آپ سے پہلے ثبوت جمع کر لیے۔ کہتے ہیں جہاں سرگودے کے آدمی آئے تھے میں نے تحقیق کی، آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے ٹھیک بات کی۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل چند چبل قسم کے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی استاد ناراض تھے ان پہ، اور یہ استاد جی کے زمانے میں استاد ان سے ناراض تھے، بالکل بکواس کر رہے ہیں۔ استاد جی جتنا ہم سے محبت کرتے تھے کسی شاگرد سے اتنی محبت نہیں تھی۔ تو باقی کتاب و سنت کی وجہ سے اگر کوئی شیخ یا استاد یا کوئی بزرگ ناراض بھی ہو جائے ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ہمیں یہ مت ڈراؤ، باقی جھوٹ مت بولو۔ الحمدللہ استاد جی کوئی ناراض نہیں تھے، اور اگر قرآن کی وجہ سے سارا جہان بھی ناراض ہو جائے ہمارے لیے وہ سودا سستا ہے، اور قرآن سے ہم غداری نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گدیاں کیسے خراب ہوتی ہیں۔ اب پچھلے 20 سال اور گزر گئے تو شیخ عبدالسلام صاحب بھی ہمارے تھے۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ شیخ نے رسالہ شائع کیا، میں نے اسے کہا آپ مجھے بتائیں کہ حضرت مولانا شیخ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے استاد ہیں، اور مولانا محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے استاد ہیں، ان دونوں میں بڑا کون تھا؟ کہتے ہیں مولانا صابر صاحب۔ تو میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مولانا صابر صاحب کا عقیدہ نہیں مانتا اور شیخ عبدالسلام صاحب کا نام لیتا ہے، تو مولانا صابر صاحب کا کیا نظریہ تھا؟ کہتے ہیں نہیں وہ تو سما کے قائل نہیں تھے۔ تو میں نے کہا دور پھٹے منہ تیرا بھائی، میں بہانہ پھر کیوں کرتا ہے؟ پھر ایک استاد کو تو بھی چھوڑ گیا ہے، تو ہم نے بڑے استاد کی بات تو چھوڑ گیا ہے، تو اگر بالفرض تیرے بقول ان کا یہ عقیدہ بدل بھی گیا تھا تو ہم نہیں مانتے بھائی۔
قرآن کے مقابل میں ہم نہیں میرا استاد نہیں، میرا مرشد ہو، میرا باپ ہو، اس کی بھی میں کتاب اللہ کے مقابل نہیں مانتا۔ اس میں کون سی بات ہے ناراضگی اور راضی ہونے والی؟ لیکن میں نے یہ تقریر جان بوجھ کے کی ہے۔ میرا مقصد ہے کہ جو حضرت کے نام پہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کئی قسم کے، انہیں شرم کرنی چاہیے۔ اور یہ جھوٹ پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جو اس وقت ماشاءاللہ بڑے ادیب تھے۔ ہم تو جب پہلے دن سے گئے تو حضروں میں ایک شخصیت کا ہم نام سنتے بار بار دونوں استادوں سے، اور جس کی زبان پہ بھی آتا قاری چند محمد، قاری چند محمد، قاری چند محمد، دونوں استاد جو بات بھی ہوتی قاری صاحب، قاری صاحب، قاری صاحب۔ اور بعض دیگر ایک ہمارے حضرت تھے، حضرت مولانا فضل داد صاحب حافظہ اللہ، ان کا بھی استاد ان سے بھی بڑی محبت کرتے، نئے مدرس تھے اور ان کا بھی نام لیتے۔ بعض دیگر جو آج کل آنا بلا خیری بنے ہوئے اور حضرت الاستاد کے ترجمان ہیں، استاد خدا کی قسم ہمارے سامنے تو ان کو بالکل پاگل سمجھتے اور ان پہ مذاق کرتے اور انہیں چبل کہتے اور انہیں منٹل کہتے۔ وہ منٹل آج ترجمان بن گئے، تو میں کہتا ہوں ان کا نظریہ قاری چند محمد صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے، جو اس وقت کے آج تک معتمد ہیں تمام اساتذہ کے، اور جو دو چار اور ٹٹو ٹہرے بیٹھے ہیں اس وقت یہ تو حرکت الجہاد اسلامی کے چندے کر کے کھاتے تھے، اور ان کے کچھ اور بھی بہت سارے افعال تھے دونا ذالکا اور دونا ذالکا، وہ بھی منظر عام پہ ہم لا سکتے ہیں، دونا ذالکا والے کرتوت بھی، اور ان کی تو یہ حیثیت تھی۔ اور کئی دفعہ ان کی جو حقیقت ہے، دونوں استادوں یہی کہتے تھے کہ یہ بالکل پاگل ہیں، ٹٹو ٹھہرے ہیں اور یہ منٹل ہیں، ان کو ہم نے ویسے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ منٹل پارٹی وہ ترجمان بنی ہوئی ہے شیخین کی۔ اور قاری صاحب وہ ہمارے استاد ہیں، اور میں ان کو کہتا ہوں خدا کی قسم قاری صاحب کا تم پہ احسان ہے۔ میرے دل میں بھی اگر میں بھی تمہاری ابھی شلواریں نہیں اتار رہا نا، تو قاری چند محمد صاحب کا لحاظ کر کے، قاری چند محمد صاحب اسی مدرسہ میں، ان کا لحاظ کر کے، ورنہ جو توحید و سنت سے ٹکرائے اس کو ننگا کرنا ہم واجب سمجھتی ہیں۔ بے شک۔ اور یہ بھی مہربانی کرو، تم نے بڑی بک بک کر لی، آئندہ کے لیے ذرا احتیاط بھی کرنا۔ جب میں نے تمہاری سٹوریاں ہوٹلوں کی کھولی تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کو ہم لے کے کہاں سے آتے تھے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اور جب ہم نے تمہاری اصلیت نکال کے دکھائی، اور یہ بھی پتہ نہیں ہم کب تک صبر کریں گے۔ اب ہم تو صرف قاری چند محمد صاحب کا لحاظ کرتے ہیں، اور ہم تم میں سے کسی کو نہیں جانتے کہ تم کس کھیت کی مولی ہو۔ اچھا بھائی، چلو سورت شروع کریں گے، صبح مسئلہ الہ شروع کریں۔ یہ اٹھا کر ادھر رکھیں۔